سورۃ الحجر کی آیت نمبر 86۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا پروردگار وہی پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یقیناً ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور جو قرآن عظیم ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ اپنی نظریں مت پھیلائیے، الی ما متعنا بہ، اس چیز کی طرف جو ہم نے ان کو برتنے کے لیے دی، ازواجا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ ان کا غم کیجئے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے پہلو کو جھکائیے ایمان والوں کے لیے۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو ایک ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اس سورہ حجر کی آخری آیات ہے۔ تذکیر بایام اللہ کے بعد اللہ پاک نے مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستان سنانے کے بعد اور اس سے حاصل ہونے والے سبق ہمیں اس سے مطلع کرنے کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس پاک کلام کے اولین مخاطب ہیں، آپ کو اس سے باخبر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو قوم کے رویے کے متعلق تسلی دی، آپ کا مقام بتایا، اللہ رب العزت کا مقام بتایا، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے جانے والے احسان کا تذکرہ فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا کے اندر تب سے آج تک اور آج سے قیامت تک ہمیشہ یہ حق و باطل کا ٹکراؤ جاری رہنا ہے، اور عمومی طور پر اہل حق جو اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، قرآن والے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام والے ہیں، وہ مادی اعتبار سے کافروں کی بنسبت پیچھے ہی رہے ہیں، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب ایسے حالات میں کافر مادی اعتبار سے آگے ہوں، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، فراوانی اور خوشحالی کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے ان کو ترقی حاصل ہو، اور مسلمان کے پاس دینی انعامات ہوں لیکن وہ ان کی قدر نہ کرے، وہ ان کو اللہ کی نعمت نہ سمجھے، اللہ کا احسان نہ سمجھے، تو لازمی بات ہے کہ مسلمان پریشان ہوگا، مسلمان بے چین ہوگا۔
تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک اصول یہ سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ کافروں کے پاس بے شمار مادی وسائل کے باوجود کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی قرآن کریم جیسی دولت وہ تمہارے پاس ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، اس کو بڑی نعمت سمجھو، اس کو ہلکا مت سمجھو۔ اس قرآن کریم کے متعلق اس کو حاصل کرو، اس کے مطابق زندگی بناؤ، تمہاری ترقی اس کے اندر ہی ہے۔ مادی وسائل، اسباب، چیزیں اور اکٹھے کرنے والی مال و دولت، ان سے تمہیں ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، تمہارا عروج یہ ہے کہ تمہاری زندگی قرآن و سنت کے کتنی مطابق ہے، اس سے تمہیں عروج ملے گا۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کی سب سے بڑی دولت سے نوازا، اور وہ ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی۔ من المثانی، مثانی کا معنی جس کا تکرار ہوتا ہے، اور 7 کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 7 صورتیں ہیں جو طوال ہیں، لمبی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ یونس تک، یہ 7 صورتیں مراد ہیں جو قرآن کریم کی پہلی 7 صورتیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا فرمائی من المثانی، جن کا تکرار ہوتا ہے، جو بار بار دہرائی جاتی، کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا سننا ضروری ہے۔ امام اگر ہے تو وہ پڑھے گا، منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھے گا، اور اگر مقتدی ہے تو وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو سنے گا۔ تو اس کا تکرار جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، میرے محبوب آپ کا پروردگار خلاق علیم ہے، وہ آپ کی دعوت کو بھی جانتا ہے، آپ کی نرمی اور مصلحت اور شفقت کو بھی جانتا ہے، اور ان کافروں کی طرف سے شرارت اور ان کی طرف سے آپ کا مقابلہ، تنگ کرنا، ستانا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا آپ اس سے صرف نظر کیجئے اور اس بات پر دھیان دیجئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور وہ پورا قرآن کریم ہے، والقرآن العظیم، وہ بڑا قرآن کریم ہے۔ میرے محترم دوستو، سورۃ فاتحہ کو اللہ پاک نے پورا قرآن فرمایا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک چاروں آسمانی کتابوں کے مضامین کا مکمل خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی تعریف بھی سکھائی، بندے کی عبودیت بھی سکھائی، بندے کا منگتا ہونا بھی سکھایا، اور بندے کو سب سے زیادہ اور پہلے کس چیز کا سوال کرنا چاہیے یہ بھی سکھایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، اللہ کے دشمنوں کے راستے سے بچنے کی کوشش کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود و نصارہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو پوری چاروں کتابوں کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر، اور مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کا مکمل خلاصہ اس کی ایک آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی منگتے ہیں، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی منگتے ہیں، بندے بھی تیرے ہی ہیں، مانگنا بھی ساری زندگی تیرے در سے ہی ہے۔
یہ پوری انسانی زندگی کا قرآن کریم کا پورا خلاصہ یہی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پورا قرآن پاک کا جو مضمون ہے وہ سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کے سارے مضامین کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مکمل خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے اندر، بسم اللہ کی با کے اندر ہے. کیونکہ بسم اللہ کی با کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ ملانا. با ملانے کے لیے آتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کو ملا کر. تو با میں خلاصہ یوں ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مل جائے، بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے. تو بسم اللہ کی با کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ. تو بہرحال سورۃ فاتحہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا خصوصاً الگ ذکر کیا، اور پھر فرمایا ہم نے قرآن عظیم جیسی بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی. میرے محترم دوستو، قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے. اسی وجہ سے غالباً ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم عطا کیا ہو اور پھر وہ کسی سے اپنے آپ کو افضل سمجھے، یعنی تکبر نہیں، لیکن خود کے اندر احساس کمتری پیدا کرے کہ دنیا کے پاس سونا ہے، دنیا کے پاس چاندی ہے، دنیا کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، کسی کے پاس ڈالر ہے، کسی کے پاس ریال ہے، اور کسی کے پاس سونا چاندی پٹرول دوسرے ذخائر ہیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. حافظ قرآن ہو یا قرآن کا قاری ہو یا قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا جانتا ہو، اور پھر یہ سمجھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی نعمت کی انتہائی ناقدری کی، انتہائی ناشکری کی، کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی. تو لہذا اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ دولت عطا کی ہے جو اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت. کسی نے قسم اٹھا لی بیٹی کے نکاح کے موقع پر کہ اگر میں نے تجھے ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت جہیز میں نہ دی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. بڑا آدمی تھا، اس نے یہ قسم اٹھا لی، پھر پریشان ہوا کہ اتنی بڑی دولت میں کیسے بیٹی کو دے سکتا ہوں، تو اب بیوی بھی ہاتھ سے جائے گی. تو کسی نے اسے کہا کہ اس کا حل جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بتا سکتے، ان کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ شخص امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ جناب میں یہ غلطی کر بیٹھا، اب مجھے اس کا حل بتائیے. تو انہوں نے پوچھا بیٹی کی شادی کس دن ہے؟ بتایا فلاں دن. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جتنی تیاری ہو سکتی ہے کر لو، اور پھر جس دن شادی ہو اس دن میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس کا حل بتا دوں. چنانچہ اس دن آ گیا، پوچھا حضرت بتائے اب میری قسم کیسے باقی رہے گی کہ میں بیٹی کو کائنات کی سب سے بڑی دولت کیسے عطا کر دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تیری بیٹی کی رخصتی ہو تو اس کو جہیز کے اندر اگر اور سامان دے سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن پاک ضرور اس کو دے دیں، کیونکہ قرآن پاک سے بڑی اور کوئی دولت نہیں. چنانچہ یوں وہ اپنی قسم سے بچ گیا. میرے عزیز دوستو، حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. جن کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے، اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک حصہ اس کا ایسا ہے جس کے متعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو.
یعنی میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی بڑی چاہتے لوگوں کی پوری کرتے ہیں، بیویوں کی بڑی بڑی خواہشات پوری کرتے ہیں، جائز ناجائز خواہشات کے تلے دبے پڑے ہیں، خوش کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی بیوی اس سے خوش ہے۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور جب ان کی تمنائیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں تو ایک خواہش جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ کر دینی چاہیے؟ تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں، میں اور آپ سب کوشش کریں، کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، چھوٹی سی خواہش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورۃ ملک میرے ہر امتی کے دل کے اندر، سورۃ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو۔ 30 آیتوں کی سورت ہے، آدھی آیت بھی بندہ روز یاد کرنی شروع کرے تو 2 مہینے میں اللہ کے محبوب کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ہم اللہ کے محبوب کی خواہش پوری کریں گے، اللہ ہماری چاہتے پوری کر دے گا۔ تو اس لیے آج سے نیت کر کے شروع کر دیں کہ سورۃ ملک ہم نے زبانی یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، یاد کرنے کی بھی توفیق دے، اور مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک سورۃ ملک روزانہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سورت قرآن کریم میں ایسی ہے کہ جو قبر میں اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک اس سورت کے متعلق فرمایا سورۃ ملک، اور ایک سورت الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے میں فرمایا کہ یہ قبر کے اندر ایک پرندے کی شکل میں آتی ہے اور پڑھنے والے کے اوپر پر پھیلا دیتی ہے، اور اگر عذاب کسی طرف سے آنا بھی چاہے تو یہ صورتیں عذاب کو قریب نہیں آنے دیتی، اور بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں کہ یا رب العالمین یہ بندہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، ہم اس کی حفاظت کریں گی، یا تو ہمیں اپنے پاک کلام سے نکال دے یا اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر۔ ظاہر ہے اللہ ان کو اپنے پاک کلام سے نہیں نکالیں گے، اللہ پاک ان کی سفارش پر اس بندے کا قبر کا عذاب ختم فرما دے۔ تو اس لیے اپنے فائدے کے لیے ان دونوں صورتوں کو یا کم سے کم سورۃ ملک کو روزانہ مغرب کے بعد سونے سے پہلے ہم ضرور پڑھا کریں۔ تو سورت ایک ایک آیت قرآن کریم کی وہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اور اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے، خود حافظ قرآن ہے ٹھیک، نہیں تو اپنی اولاد میں، اپنے پوتوں نواسوں میں کسی کو قرآن کا حافظ بنا دے، ہماری آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اور میرے عزیز دوستو، جن کو اللہ نے خاص طور پہ دولت قرآن دی ہے ان کے لیے اللہ کی خاص ہدایت یہ بھی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے دنیا کا مال و اسباب دیا ہے، دنیا کی چیزیں دی ہے، کار کوٹھی بنگلہ روپیہ پیسہ مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اے قرآن کی دولت والے تیری نظریں اس کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ یہ کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی بھی دولت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو تو اللہ نے خود اجازت دی تھی، اختیار دیا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلے، یہ پہاڑ سونے کے بن جائے، جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ لے لیں۔ اتنی بڑی کائنات کی امیر ہستی کون ہو سکتی ہے؟ پہاڑ سونے کے بن کے اس کے ساتھ رہے، ہر وقت ATM پاس ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت میں ملے تو کھا کے شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں نہ ملے صبر کر کے اللہ تجھے راضی کر۔ آپ نے جو فقر و فاقہ والی زندگی اختیار کی ہے یہ آپ کی اختیاری تھی، اللہ کی طرف سے نہیں، آپ نے خود پسند کی تھی۔
یہ دنیا کی زندگی اس حالت میں گزارنا، تنگ حالی میں گزارنا، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند فرمایا تھا، خود چنا تھا اپنے لیے، تو آپ کیسے للچائی نظروں سے دیکھ سکتے تھے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو، ہر قرآن پاک کو پڑھنے والے سیکھنے والے کو کہا جا رہا کہ جب قرآن کی دولت اللہ نے دی ہے تو پھر دنیا والوں کے مال و اسباب کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو پھر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے مال و دولت کو بنظر ناراضگی بھی نہیں دیکھنا، ناراضگی کے طور پہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ کیا مال و دولت کے پیچھے پڑے، کیونکہ آپ ناراضگی کے طور پہ دیکھیں گے تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ مال کی کچھ تو اہمیت ہے، تو آپ نے اس کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنظر حسرت بھی نہیں دیکھنا، افسوس بھی نہیں کرنا کہ یہ کہاں مرے جا رہے، کہ لا تحزن علیہم، ان کا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، پیغام پہنچائیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، ان سے ہی سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، لہذا آپ ان کا زیادہ فکر نہ کریں، آپ اگر توجہ دیں تو کس کو دیں؟ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے پہلو کو نرم رکھیں، آپ توجہ دیں، نظر رحمت کریں، ایمان والوں کی طرف کریں، جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے حلقہ میں بیٹھتے ہیں، طالبین ہیں، جو طالب بن کے آئے ہیں، آپ ان کو زیادہ توجہ دیں، بے طلبوں کی طرف جائے، محنت کرے، لیکن توجہ زیادہ دے طلب والوں کو، ایمان والوں کو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اور فرمایا اپنی حیثیت کا اعلان بھی کر دے، اپنی پوزیشن بھی بتا دیں کہ خلاق علیم تو اللہ کی ذات ہے، اور میری حیثیت یہ ہے کہ انا النذیر المبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں کھول کے بات بتا دوں، نذیر آخرت کو ڈرا کر بتانے والا، آخرت میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، میں وہ نذیر ہوں جس نے کوئی بات چھپائی نہیں، مبین سب کچھ بیان کر دیا، سب کھول کے سامنے رکھ دیا، تو میری اس حیثیت کے بعد اگر تم میری اتباع کرو تو دنیا آخرت کی دولتیں تمہیں ملیں گی، نہیں مانو گے تو میں تمہاری فکر کرتے کرتے رب کے پاس چلا جاؤں گا، پوچھے جاؤ گے تم ہی، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہی کام میرا اور آپ کا ہے، آج ہم پوری امت کی فکر کریں، خاص طور پہ ایمان والوں کی فکر کریں، ان کو دین پہ لانے کی، اپنی ذات کی فکر کریں کہ میں خود کیسے سیدھے راستے پہ گامزن رہوں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑوں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جاؤں، اور ایک سچا انسان بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزار۔ ایسی زندگی میرے دوستو قرآن و سنت کے بغیر نہیں مل سکتی، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی طلب نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم